لیبیا پر معمر قذافی کی حکومت ہے اور سال ہے 2010۔ لیبیا میں پانی، بجلی، علاج اور تعلیم بالکل مفت ہے۔ ملک سے باہر پڑھنا چاہیں تو 1600 یورو ماہانہ حکومت وظیفہ بھی دیتی ہے۔ لیبیا کی سرکار اپنا گھر ہر شخص کا حق مانتی ہے اور لوگوں کو گھر بنا کر دے رہی ہے۔ کاروبار کے لیے بلا سود قرضہ مل رہا ہے اور کھیتی باڑی کرنا چاہیں تو مفت 25 ایکڑ زمین اور ٹریکٹر ملتا ہے۔ شادی کریں تو نئی زندگی گزارنے کے لیے $50,000 اور بچہ پیدا کریں تو 2 سال تک دودھ پیمپر کا خرچہ بھی سرکار دیتی ہے۔ گاڑی فیکٹری ریٹ پر اور پیٹرول 8 سینٹ فی لیٹر مل رہا ہے۔ لیبیا میں تمام سڑکیں بالکل نئی بنائی گئی ہیں جن کی لمبائی فرانس اور جرمنی کی سڑکوں کی مجموعی لمبائی سے زیادہ ہے۔ لیبیا کا اپنا سیٹلائٹ پروگرام ہے اور وہ خلا میں خود اپنا سیٹلائٹ بھیج رہا ہے۔ معمر قذافی نے لیبیا کے صحرا کو سرسبز بنانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بنایا ہے جس کو دنیا عجوبہ قرار دے رہی ہے۔ اس نہری نظام سے لیبیا کے کئی شہروں کو روزانہ 65 لاکھ کیوبک میٹر تازہ پانی مل رہا ہے۔ لیبیا افریقہ کا واحد ملک ہے جس پر کوئی بیرونی قرضہ موجود نہیں۔ لیبیا کے پاس $150 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ ملک میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ عوام پرسکون اور خوش ہیں، لیکن اگلے 6 ماہ میں یہ سب کچھ محض ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ لیبیا میں عرب سپرنگ داخل ہو گیا ہے اور عوام اب جمہوریت اور آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کو اچانک معمر قذافی غاصب اور ڈکٹیٹر لگنے لگا ہے۔ فیس بک پر معمر قذافی کے خلاف مسلسل نفرت انگیز مواد وائرل کیا جا رہا ہے۔ گو کہ انقلابیوں کی تعداد تھوڑی ہے لیکن اتنی ضرور ہے جس کو جواز بنا کر امریکہ اور مغرب انسانی حقوق کے نام پر لیبیا میں مداخلت کر سکے۔ امریکی اراکین کانگریس باغیوں کے حق میں بیانات جاری کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ مغرب نے لیبیا کی عوام کو آزادی دینے کا تہیہ کر لیا ہے اس معمر قذافی سے جس نے تمام مغربی کمپنیوں کو نکال کر لیبیا کے تیل کا کنٹرول لیبیا کی عوام کو دے دیا تھا۔ باغیوں نے فوج پر حملے شروع کر دیے، سرکاری گاڑیوں اور فوجی املاک کو جلایا جا رہا ہے۔ معمر قذافی کے حکم پر فوج نے بغاوت کو چلنے کے لیے سختی کی جس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں واویلا مچ گیا۔ مغربی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کوہرام مچ گیا کہ فوج عوام پر ظلم کر رہی ہے۔ فورسز کے مظالم کی جھوٹی داستانیں سوشل میڈیا پر بڑھا چڑھا کر پھیلائی جانے لگی۔ باغیوں کی ایک موت کو 10 بتایا گیا۔ انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں حرکت میں آ گئیں۔ صرف چند ماہ پہلے تک مسیحا کہلانے والے معمر قذافی کو سوشل میڈیا اور مغربی میڈیا پر فرعون کہا جانے لگا۔ اس عظیم الشان پروپیگنڈا مہم نے لیبیا کی باقی عوام کو بھی کنفیوز کر دیا۔ کچھ باغیوں کا ساتھ دینے لگے اور کچھ حیران ہو کر خاموش ہو گئے۔ امریکہ کو لیبیا پر براہ راست حملے کا جواز مل گیا۔ وہ باغیوں کی مدد کے لیے خانہ جنگی میں کود گیا۔ یہ مارچ 2011 کے مناظر ہیں۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لیبیا پر بمباری کر رہا ہے۔ باغی امریکی بمباریوں پر خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس جنگ میں مقامی انقلابی، القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں اور مغربی اتحاد ایک پیج پر ہیں۔ انقلابی امریکہ کے ساتھ مل کر فتح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ معمر قذافی کو پکڑ کر بری طرح مارا جا رہا ہے۔ پھر اس کو گولی مارنے لگتے تو وہ گولی مارنے والے سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، بس وہ سارے مل کر زور زور سے قہقہے لگاتے ہیں اور معمر قذافی کو گولی مار دی جاتی ہے۔ اب لیبیا میں کسی کی حکومت نہیں۔ مختلف گروہ اور جماعتیں اقتدار کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں اور پورے ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے۔ بجلی، تعلیم اور علاج اب پیسوں پر بھی دستیاب نہیں۔ ملک میں خوفناک بے روزگاری آ چکی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں۔ لیبیا کی چمکتی ہوئی سڑکیں اور خوبصورت عمارات اب کھنڈر بن چکی ہیں۔ لیبیا کے تیل کے ذخائر اب پھر سے مغربی کمپنیز نکال رہی ہیں۔ وہاں لیبیا کی عوام صرف مزدور بن کر کام کر رہے ہیں۔
لیبیا کے 150 ارب ڈالر کے فورن ریزروز پر مغرب نے قبضہ کر لیا ہے. شاید یہ اس آزادی کی قیمت وصول کی ہے جو انہوں نے لیبیا کی عوام کو دی. لیبیا کو آزادی مل گئی ہے لیکن وہاں اب کچھ نہیں بچا. جن لوگوں نے بغاوت کی قیادت کی تھی ان کی بڑی تعداد مغرب ممالک میں شہریت لے چکی ہے اور جو کچھ لیبیا میں ہوا وہی سب شام، عراق، مصر اور یمن میں بھی ہوا. آزادی اور جمہوریت کے نام پر ان سب کو کھنڈر بنا دیا گیا. وہاں کے لوگ اس نام نہاد آزادی سے پہلے کے دور کو یاد کرتے ہیں. امريكا هي اللي السبب الفوضى اللي في ليبيا. طيحت قدافي مدارس بديل خلتنا فوضى حرب في بعضنا. قدافي نو امريكا تو هذا كلهم. Now you would take Gaddafi back? انا قتلت في جبهة زندان في جبهة بن وليد ضد قدافي. ناو كان في قدافي انا في قاتل مع قدافي. عرب سپرنگ کی کامیابی کی خوشی میں صدر باراک اوباما نے فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک خصوصی ضیافت کا اہتمام کیا. وہاں وہ عرب سپرنگ میں سوشل میڈیا کے خصوصی کردار کا اعتراف کرتے ہوئے مارک زکربرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عرب سپرنگ کی لپیٹ میں آنے والے کئی ممالک کھنڈر بن گئے لیکن ایک ملک بچ گیا تھا، پاکستان. عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں. امریکہ نے عراق سے براہ راست بھی جنگ کی لیکن عرب سپرنگ آخری کیل ثابت ہوئی. چند نعرے اور سوشل میڈیا دیکھتے ہی دیکھتے کئی عرب ملکوں کو نگل گیا. باقیوں نے گھبرا کر پیش بندیاں کر لی. لیبیا کے تجربے نے ثابت کر دیا کہ بعض اوقات سازشیں جنگوں سے زیادہ تباہ کن